اس کے بعد دوسرے سال سن 1926 میں سوامی شردانند کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، جس نے شدھی کی تحریک شروع کی تھی۔ ایک مسلمان اٹھا اور اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اسلام کے خلاف حملوں کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا سارے ہندوستان میں، حتیٰ کہ گاندھی جی تک بول اٹھے اور انہوں نے بھی اسلام کے متعلق کہا کہ یہ تلوار کا مذہب ہے، یہ تشدد کا مذہب ہے۔ اس زمانے میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اس پورے جہاد کے مسئلے کا مطالعہ کروں اور اس کو سمجھوں اور اسے بیان کروں۔ میرے اسی مطالعے کا نتیجہ میری وہ کتاب الجہاد فی الاسلام ہے، یہاں موجود ہے۔ اس مطالعے کے دوران میں یہ بات میرے اوپر واضح ہوئی کہ اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کفر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کفر کے ماتحت ذمہ بن کر رہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمہ بن کر رہے۔ جس طرح سے 1 سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مسلم ملت در حقیقت ایک مبلغ قوم ہے، اسی طرح سے 1926 میں اور اس کے بعد کے 1-2 سال میں جو مطالعہ میں نے کیا، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلامی حکومت در حقیقت ایک مشنری حکومت ہے۔ اسلامی حکومت فقط ملک کا انتظام چلانے کے لیے نہیں ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے، اپنی دیانتداری سے، اپنی غربا پروری سے، اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغ کرے۔ محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا، اور جہاد کا اصل مقصود یہ ہے۔ یہ چیز بھی اس زمانے میں میرے ذہن نشین ہو گئی، جو بعد میں مسلسل میرے ذہن میں کام کرتی ہے۔ جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو، 1924 کے بعد مسلمان قوم میں ایک شدید انتشار برپا ہوا۔ اس انتشار کے دور میں پے در پے ایسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی، جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مسلمان سیدھے تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میں 3-4 چیزیں بطور مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں ترکی میں اور ترکی کی نقل اتارتے ہوئے افغانستان اور ایران میں مغربی تہذیب کا بہت زور شور سے ایک طوفان اٹھا۔ مسلمانوں کے قومی لباس کو تبدیل کیا گیا، ترکی میں یکایک رسم الخط تبدیل کیا گیا، شریعت اسلامیہ کو منسوخ کیا گیا اور یورپین ممالک سے قوانین لا کر نافذ کیے گئے۔ ان ساری چیزوں کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑنا شروع ہوا۔ خطاب کا بقیہ حصہ کیسٹ کے دوسری جانب سماعت فرمائیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کو مغربی لباس اختیار کرنا چاہیے، مغربی تہذیب اختیار کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کھڑے ہو گئے جو رسم الخط تک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن 1929 میں، جس میں لباس کے مسئلے پر تفصیل سے بحث کر کے یہ بتایا تھا کہ لباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرح کا لباس اتارا اور دوسری طرح کا پہن لیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت گہرے نفسیاتی اور فلسفیانہ اسباب ہوتے ہیں۔
اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا، اور وہ مضمون میری کتاب تفہیمات میں اب بھی موجود ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی زمانے میں کھلم کھلا الحاد اور بے دینی کی تبلیغ مسلمانوں میں شروع ہوئی۔ پورے پرچے اسی غرض کے لیے نکلے کہ الحاد اور بے دینی کی تبلیغ کریں، یعنی کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں ایسے پرچے بھی ادب کے نام سے شائع ہونے شروع ہو گئے کہ جو علانیہ بد اخلاقی کی تعلیم دے رہے تھے، علانیہ بے حیائی اور عریانی کی تعلیم دے رہے تھے، علانیہ عشق بازی کی تعلیم دے رہے تھے، جن میں سے بعض کے نمونے میں نے اپنی کتاب پردہ میں نقل کی ہے۔ ان مضامین کو جس قسم کا یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور جس قسم کا لٹریچر مسلمانوں میں پھیل رہا تھا، ان کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان کی ایمان کی ہی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں اور اس کے اخلاق کا ہی ستیہ ناش کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ قوم کیسے کھڑی رہ سکتی؟ ایک ایسی قوم جو کفار کی اکثریت کے درمیان رہتی ہو، اگر اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے اور اس کے اخلاق بھی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد وہ قائم کیسے رہے گی؟ اسی زمانے میں کمیونزم کی تبلیغ شروع ہوئی اور علی گڑھ یونیورسٹی کمیونزم کی تبلیغ کا اڈا بن کر رہی۔ دوسرے تمام ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر کمیونزم کا پروپیگنڈا بڑے زور شور کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ میں نے اس زمانے میں یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں میں دو تعلیمی نظام بالکل الگ الگ قسم کے مزاج پیدا کر رہے ہیں۔ ایک جدید تعلیم ہے کہ جس میں لوگ اسلام سے بیگانہ ہوتے ہیں اور جدید دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسی کچھ کہ وہ مغرب سے آتے ہیں۔ دوسری طرف قدیم تعلیم ہے جو علماء پیدا کرتی ہے، جو دین سے واقف ہوتے ہیں، دینی علوم پر نگاہ رکھتے ہیں، مگر دنیا کے معاملات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دونوں گروہ بجائے اس کے کہ مسلمان قوم میں ایک مزاج پیدا کریں، یہ دو مختلف مزاج پیدا کر رہے ہیں۔ ایک مزاج وہ ہے کہ جو لادینی کی طرف چلا جا رہا ہے، اور دوسرا مزاج وہ ہے کہ جو ایسی دینداری کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس دنیا میں چلنے کے قابل نہیں۔ یہ صورتحال تو مسلمانوں کی تھی جو میں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سن 1928 تک تو ہندوستان میں عام خیال یہ پایا جاتا تھا کہ کوئی آزادی کی تحریک مسلمانوں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں چل سکتی، اور مسلمان اس بھروسے پر تھے کہ کانگریس آزادی کے راستے پر ہمیں ساتھ لیے بغیر نہیں بڑھے گی۔ لیکن 1929 تک پہنچتے پہنچتے گاندھی نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا کہ یہ قوم بالکل پراگندہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی قیادت باقی نہیں رہی ہے، اس کے اندر کوئی تنظیم باقی نہیں رہی ہے، اور اب میں صرف ہندوؤں کو لے کر اور انگریزی حکومت سے لڑ کر آزادی حاصل کر سکتا ہوں۔ 1929 میں پہلی مرتبہ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ود یو اور وداؤٹ یو اور ان اسپائٹ آف یو، میں آزادی کی جنگ لڑوں گا، تم ساتھ آؤ تو آؤ، نہیں آتے تمہارے بغیر لڑوں گا، مزاحمت کرو گے تو تمہاری مزاحمت کے باوجود لڑوں گا۔ یہ 1929 میں اس شخص نے یہ بات کہی، اور میں نے اندازہ کر لیا کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ واقعی اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ ہندو قوم کو ساتھ لے کر انگریزی قوم کو عاجز کر دے، آزادی دینے پر مجبور کر دے، اور مسلمان دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ حالات سارے میں دیکھتا چلا گیا اور بہت غور کرتا رہا کہ میں کیا کروں اس حالت میں۔ اپنی بے بسی محسوس کرتا تھا، لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ طوفان ہے جو ہمارے سامنے آ رہا۔ اسی زمانے میں دہلی چھوڑ کر حیدرآباد منتقل ہو گیا۔ حیدرآباد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے
اتنی بڑی ریاست تھی کہ دنیا کی بعض دوسری آزاد ریاستوں سے بھی وہ بڑی، اپنے رقبے کے اعتبار سے، اپنی آبادی کے اعتبار سے، اپنی آمدنی کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں حکومت تھی۔ اس حکومت نے عثمانیہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی قائم کر کے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا اور ایک ایسا تجربہ کیا کہ جو اس سے پہلے بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد، اس کے پاکستان قائم ہونے کے بعد آج تک پاکستان کی مسلمان حکومت بھی نہیں کر سکی، لیکن وہاں یہ تجربہ کیا گیا۔ مسلمان حکمراں تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر وہاں یہ محسوس ہوتا تھا، آدمی کو فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی ایسی سرزمین میں آ گئے ہیں کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن اس ظاہر کے خوشنما پردے کے پیچھے جب میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نظام کی عظیم الشان سلطنت کا فخر ریت پر تعمیر ہوا۔ ریاست حیدرآباد کی کل آبادی مسلمان آبادی 15% تھی، باقی 85% ہندو آبادی۔ مسلمان تمام تر منحصر تھے سرکاری ملازمتوں پر یا حکومت کے مناصب پر۔ تجارت، صنعت و عرفت سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ دیہات پورے کے پورے ہندوؤں کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمان دیہات سے غائب تھے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ شہروں تک مسلمانوں کی آبادی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جو آزادی کی تحریک ہندوستان میں چل رہی ہے، جس وقت یہ زور پکڑے گی تو یہ قصر جو عظیم الشان نظر آ رہا ہے یہ ایک ٹھیس میں ختم ہو جائے۔ اس زمانے میں نے وہاں بہت سے لوگوں سے مل کر، جو سمجھدار لوگ تھے، ان کو سمجھایا کہ خدا کے لیے کوئی کوشش اس وقت کرو کہ یہاں اسلام کی تبلیغ ہو کر مسلمانوں کی آبادی بڑھائی جائے۔ مگر میں نے وہاں محسوس کیا کہ نظام کی حکومت گویا ایک افیون ہے جس کو کھا کر مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف یہ کہ نظام کی حکومت کو تھامیں اور اس کی حفاظت کریں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی جڑ مضبوط کریں۔ یہ حالات تھے جن میں میں نے رسالہ ترجمان قرآن کی ابتدا 1932 میں کی۔ اس وقت جو ترتیب میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ پر مغربی تہذیب اور مغربی الحاد اور افکار کا جو غلبہ ہے اس کو توڑا جائے اور مسلمانوں کے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ اسلام اپنا ایک نظام زندگی رکھتا ہے، اپنا ایک معاشی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک سیاسی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک تہذیب اور تمدن کا نظام رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے دماغ سے اس خیال کو نکالا جائے کہ تمہیں دنیا میں کوئی تمدن اور تہذیب قائم کرنے کے لیے کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنے پاس پورا کا پورا ایک نظام زندگی موجود ہے اور وہ دنیا کے دوسرے نظاموں سے بہتر ہے، اور پوری تنقید کر کے یہ بتایا جائے کہ مغرب کے جس نظام سے وہ مرعوب ہیں وہ اپنے ہر پہلو میں کیا کیا کمزوریاں رکھتا ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ پہلا کام کرنے کا یہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آگے قدم نہیں بڑھایا جاتا۔ 1932 سے میں نے اس کام کو کرنا ہے۔